السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین و سامعین؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سنڈے کمنٹ باکس کوشچن آنسر کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے روبرو ہیں اور یہ 8ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ایپیسوڈ میں آپ کو واٹس ایپ پر پرسنلی طور پہ پوچھے گئے سوالات ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے چینل مفتی ندیم اختر قاسمی آفیشیل پر جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں، جو ہمارے سامعین اور ناظرین محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پھر ان ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر دینی مسائل کو پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اس طریقے سے اپنے دین سے تعلق اور وابستگی کے اظہار کو وہ دکھاتے ہیں اور دین میں آگے کچھ بڑھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں فرحین بہن، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت بدترین آدمیوں پر ہی قائم ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفتی صاحب سمجھا دیجیے گا۔ جی ہاں، یقیناً یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بدترین آدمیوں پر قائم ہوگی، یعنی جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت جو ہے دنیا میں، اس دھرتی پر، اس کائنات میں بے عمل، بے ایمان والے ہی لوگ رہے ہوں گے اور ان کو بدترین کہا گیا ہے۔ اور اس حدیث کو صحیح طریقے سے اگر سمجھنا ہے تو دوسری حدیث کو سمجھ لیجئے گا۔ اس حدیث میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة على أحد حتى يقول لا اللہ، کہ قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی تو دنیا سے ایمان والے اڑ جائیں گے، لیکن بے ایمان والے، غیر ایمان والے، بدکار، یہ لوگ موجود ہوں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں اور سختیاں جو ہیں ان کے لیے زیادہ درد مصیبت بنی ہوئی ہوں گی، جو بدترین لوگ ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، ان کے لیے قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی سختیاں، اس کی اذیتیں اتنی گراں نہیں گزریں گی۔ اسی طریقے سے یہ پوچھ رہی مفتی صاحب اختصاص کے معنی کیا ہے؟ اختصاص کے معنی کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ خاص ہو جائے اس کو اختصاص کہتے ہیں۔ منفعت کے معنی نفع دینے کو منفعت کہتے ہیں۔ ترجمان کہتے ہیں کسی چیز کے دل کی بات کو دوسروں تک پہنچانا، ترجمان اسے کہتے ہیں، ترجمہ کرنے والا، ٹرانسلیٹر کرنے والا۔ بہرحال یہ جو ہے فرین بہن کے سوال تھے۔ یہ ہنا ہے، یہ پوچھ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ان ناموں میں سے میری سسرال والوں کو کوئی بھی نام پسند نہیں آ رہا ہے۔ ان کو میں نے نام دیے تھے، ان کے یہاں بیٹی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کے نام دے دیجئے، تو میں نے بیٹی کے نام دیے۔ آپ یہ میسج کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے جو ناموں کی لسٹ اور فہرست دی تھی ان ناموں میں سے کوئی بھی نام میری سسرال والوں کو پسند نہیں آیا۔ ماں جانتے ہیں کیوں پسند نہیں آیا؟ کیونکہ اس میں، اس لسٹ میں زیادہ تر صحابیات کے نام تھے، اور آج ہمیں پسند آتے ہیں تو فلمی اور مووی اور ڈرامے اور سیریل کے ایکٹرز اور یہ ہیروئن وغیرہ ہمیں پسند آتی ہیں، ان کے کلچر، ان کا پہناوا، ان کے نام سب آج ہمارے دل کو بھاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کے نام بھی جو ہے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، صحابیات کے نام بھی سمجھ میں نہیں آتے، لہذا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی نام نہیں رکھے۔ پوچھ رہی ہیں الہی نام رکھنا چاہتے ہیں میرے ساس اور نندیں، اس نام کے معنی کیا ہیں آپ بتا دیں۔ الہی نام نہ رکھیں، الہی نام رکھنا درست نہیں ہے۔ الہی کے معنی میرے معبود، الہ کے معنی عربی میں معبود کے آتے ہیں، اور آپ لوگ بھی کبھی کہتے ہیں یا الہی، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اور معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ لہذا بچی کا نام یا الہی رکھنا یا صرف الہی رکھنا اور اس وقت پکارنے والا کہے گا الہی یعنی میرے معبود، تو یہ غیر مناسب ہوگا، اس لیے اس نام کو نہ رکھیں۔
اسی طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اور نام بتا دیں جو لوگ یہ لوگ زیادہ اسپیشل ہیں اور اسپیشل نام ہی ان کو سمجھ میں آتے ہیں. ہاں بھائی اسپیشل ہے اس لیے سمجھ میں ہی آئیں گے. میں نے کہا آج کو سب لوگ جو ہے اسپیشل ہو رہے ہیں، دین سے ہٹ کر اسپیشل بننا چاہتے ہیں، دین کے پابند رہ کر ہم اچھے نہیں بننا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے ہمارے سسرال والے نام نہیں رکھنے دینا چاہ رہے. دیکھیے نام جو ہے ماں باپ رکھے ان کا حق ہے، دادا دادی رکھے ان کا حق ہے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دادا جان نے رکھا تھا، کیونکہ پیارے آقا کے والد گرامی دنیا میں آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، یعنی آپ یتیم تھے، اس لیے آپ کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا. بہرحال ددیال والے نام رکھ سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے ہی رکھنا ہے اور کوئی اور نہیں رکھ سکتا. اس کو انا کی چیز نہیں بنانا چاہیے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الہی نام ان کو اچھا لگ رہا، تو بھائی اچھا لگ رہا تو لگ جائے، لیکن نام کے معنی اس کے صحیح نہیں ہیں. یہ کہہ رہی ہے لزا فاطمہ کے نام معنی اور بتا دیجئے. لزا فاطمہ کے معنی کیا لیزا ہے یا لزا ہے؟ انہوں نے LIZA لکھا ہے، لزا یا لیزا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال عربی، اردو اور فارسی تینوں زبانوں کی جو ڈکشنریاں ہیں اس میں مجھے لیزا یا لزا نام کا کوئی لفظ اور ورڈ نہیں مل سکا ہے. البتہ انگریزی ہے اور رشین ہے، انگرین زبانوں میں یہ لیزا یا لزا یہ لفظ لڑکی کے ناموں کے طور پہ یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی خدا کے وعدے کے ہیں. لہذا اگر یہ اس کے لیزا یا لزا کے معنی خدا کے وعدے کے ہیں تو اس معنی کے اعتبار سے لیزا نام رکھنے کی گنجائش ہے. لیکن افضل و بہتر یہی ہے کہ صحابیات کے نام پر نام رکھا جائے. اور اسی طریقے سے پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب آئرہ کے معنی کیا ہے؟ ہم جو لوگ نام بس رکھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے معنی کیا ہے. بس نیٹ پہ مل جائے اور نیا ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو ایسا نام ہم رکھنا چاہتے ہیں، اور انہی ناموں میں سے ایک نام ہے آئرہ. لوگ کہتے ہیں کہ آئرہ کا معنی کیا ہے، اور بہت تیزی سے یہ نام بڑھ رہا ہے، لوگ رکھتے بھی ہیں. تو سمجھنا چاہیے آئرہ کے معنی تو بالکل صحیح نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے یہ لفظ بہت ہی برا ہے. اور اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ الف مظبر آ، حمزہ اور را، آئرہ. اس لفظ میں تو کوئی معنی نہیں ہے. لیکن اگر آئین الف زبر آئرہ لیا جائے عربی زبان میں یہ آیا ہے، اور اس کے کوئی معنی نام رکھنے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ آئرہ کے معنی راز کا کھل جانا، حیران اور پریشان ہونا، اسی طرح آنکھ کا بھینگا ہونا. لہذا یہ نام رکھنا درست نہیں ہے، کوئی اور نام رکھیے گا. اب پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب چلیے عریضہ کے معنی کیا ہے یہ بتا دیجئے. عریضہ کے معنی درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، نویدن ہے. پیش کردہ چیز کو بھی عریضہ کہتے ہیں، چوڑی اور وائڈ چیز کو بھی عریضہ کہتے ہیں. یہ نام رکھنا جائز تو ہوگا، لیکن اس کے بجائے کسی صحابیہ کے نام رکھے، کوئی خاص معنی نہیں ہوئے، اسی وزن پہ اسی پیٹنٹ پہ نام رکھ لیں، عفیفہ رکھ لیں یا اور کوئی نام رکھ لیں. تو جو اس کے معنی عفیفہ کے معنی پاک دامن کے آتے ہیں، پاک دامن خاتون کے، لہذا رکھ سکتے ہیں. علیزہ کا یہ بھی نام بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. علیزہ کا لفظ بالکل سیم ایسے ہی کسی ڈکشنری میں مجھے نہیں مل سکا. البتہ علزن عین لام زا اس کے معنی عربی میں گھبرانے کے اور ڈرنے کے اور کسی طرف جھک جانے کے آتے ہیں. قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی صحابیہ کا نام ہے، لہذا علیزہ ہے. اس لیے اگر کسی بچی کا نام رکھنا ہے تو علیزہ کے بجائے کسی صحابیہ کا نام یا نیک خاتون پر کے نام پر یا اچھے نام والا عربی نام رکھ لیجئے. اب کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب زنیرہ کے کیا معنی ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا رکھیں کیا نہیں رکھیں. جو نام یہ لوگ بتا رہے ہیں ان کے معنی آپ صحیح نہیں بتا رہے ہیں. اگر منع کرو تو یہ بول دیں گے سب نام کے معنی بیکار ہے، کتنا ٹائم ہو گیا ابھی تک میری بیٹی کا نام نہیں رکھا گیا، مجھے تو بس یہی نام اچھا لگا تھا زنیرہ. تو اس کے معنی بتا دیجیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے زنیرہ، زا کے کسرے کے ساتھ، زا پہ زیر، زنیرہ، اور نون پر تشدید ہے، تو اس کے معنی ہیں غور و فکر سے دیکھنے والی عورت. زنیرہ غور و فکر سے دیکھنے والی تو نام رکھ سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے زنیرہ،
یہ ایک صحابیہ خاتون کا بھی نام تھا جو ایک باندی تھی، اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 7 غلاموں کو آزاد کیا تھا ان میں سے ایک حضرت زنیرہ بھی تھی۔ آزاد ہونے کے بعد ان کی بینائی آگ کی روشنی چلی گئی تھی، تو اس سے قریش کے کافروں میں سے کسی نے کہا زنیرہ کی بینائی لات اور عزہ نے ختم کر دی۔ لات اور عزہ مکہ کے بڑے بت تھے، تو ان لوگوں نے کہا لات اور عزہ نے ختم کر دی۔ حضرت زنیرہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا قریش غلط کہہ رہے، رب بیت اللہ کی قسم، لات اور عزہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات ایسے ایمان یقین کے ساتھ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دی۔ بہرحال لہذا زنیرہ زا پر زیر ہو اور نون پر تشدید ہو اور زیر کے ساتھ زنیرہ یا زنیرہ دونوں کے ساتھ، کیونکہ ایک صحابیہ کا نام ہے اور صحابہ و صحابیات کے نام رکھنا باعث برکت ہے، باعث فضیلت ہے، لہذا اس تلفظ کے ساتھ اس تلفظ کے اعتبار سے نام کا رکھنا درست ہے۔ اس کے ساتھ نور بھی لگا سکتے ہیں، زنیرہ نور بھی رکھ سکتے ہیں، آگے پیچھے زنیرہ نور نام لگا سکتے ہیں، البتہ زا پر پیش اور نون پر تشدید اور زیر زبر کے ساتھ اس لفظ کے نامناسب معنی زنیرہ، اس کے لہذا اس تلفظ کے ساتھ یہ نام رکھنا درست نہیں ہے، زنیرہ رکھیں۔ جی یہ کنزہ خان ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جو لوگ قضائے عمری نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور کیا وہ پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی؟ مان لیجئے قضائے عمری بھی پڑھیں ڈیلی، اور اشراق کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا، البتہ سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، عمر کے کسی بھی مرحلے میں بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں چھوٹ گئی، تو وہ نمازیں ہمارے ذمے اب بھی باقی ہیں کیونکہ وہ فرض ہے، اور پریزنٹ میں نفل نماز، اشراق نفل ہے، اوابی نفل ہے، چاشت نفل ہے، لہذا نفل اس عبادت کو کہتے ہیں جس کو کیا جائے تو ثواب ملے، اور نہ کیا جائے تو کسی طرح سے کوئی گناہ نہ ملے، کوئی آخرت میں کوئی پکڑ نہ ہو، کوئی مواخذہ نہ ہو، تو اس عبادت کو نفل کہتے ہیں۔ ہمارا مزاج جو ہے صرف نفل کا ہے، فرضوں کو چھوڑنے کا ہے، یہ مزاج قطعاً غلط ہے۔ ہندوستان میں عام طور پہ مسلمانوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ وہ فرض کو پڑھتے نہیں اور نفل کو چھوڑتے نہیں، یعنی فرض جو ضروری ہے اس عبادت کو کرتے نہیں ہیں، اور جو نفل ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ کوئی فرض نماز اپنی قضائے عمری بھی پڑھ رہا ہے اور وقتیہ نفل نمازوں کو اپنے معمول کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہے، تو یقیناً اس کو اپنی اشراق پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ثواب مقرر فرمائے ہیں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یقیناً اللہ تعالی اس کو عطا فرمائے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قضائے عمری پڑھنے والے اگر اشراق کی نماز پڑھیں گے تو ان کی اشراق کی نماز قبول نہیں ہوگی، وہ بالکل غلط ہے۔ ہاں قضا نمازیں پڑھنے کی زیادہ پابندی اور خیال رکھنا چاہیے بالمقابل نفل نماز پڑھنے کے، لیکن کوئی بندہ یا بندی ایسا ہے کہ جو قضاء عمری میں جو نمازیں چھوٹی ہوں ان کی بھی ادا کرنے کا اہتمام کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ نفل نمازوں کو بھی وہ پڑھتا رہتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں کوئی بھی بری بات نہیں، اس کے نفل نمازوں کا یقیناً اس کو ثواب ملے گا۔ جی یہ محمد حمزہ ہے، یہ شاگرد ہیں، پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں تو ان کا سوال آڈیو میں آئیے سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب یہ ویڈیو میں جو مسافے کے بعد انگلیاں آپس میں ملانا سمجھ میں نہیں آئی، وضاحت فرما دیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی ہے جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے جو طلبہ مدارس میں، چونکہ یہ مدارس کا سالوں کا تعلیمی سال کا بالکل آخری مرحلہ چل رہا ہے،
جگہ جگہ بخاری شریف پوری ہو رہی ہیں، جگہ جگہ دستار بندیاں ہو رہی ہیں، تو شاید مفتی تقی عثمانی صاحب بھی کسی الوداعی ملاقات کا جو منظر ان کے مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں ہو، اس ملاقات کا جو منظر کا ویڈیو دیکھا ہے، اور اس میں طلبہ ان سے جو مصافحہ کر رہے ہیں اس مصافحے کے طریقے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی دیکھیے گا۔ لاکھ مہلک ہے قوم کے امراض، باعث زیست ہے مطلب تیرا، لبھاتی ہے سادگی تیری، رنگ فطرت سے پر ہے ڈھب تیرا۔ جی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے طلبہ مصافحہ کر رہے ہیں، مصافحہ کرنے کے بعد پھر انگلیوں میں انگلی ڈال رہے ہیں اس طریقے سے، تو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ تو مجھے بھی عجیب اور نئی لگ رہی ہے، لیکن بہر صورت ہو سکتا ہے کسی اور مقصد سے کیا جاؤ، لیکن یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ مسنون عمل یہی ہے کہ السلام علیکم، پہلے سلام کیا جائے، پھر اس کے بعد مصافحہ کیا جائے، مصافحہ دونوں ہاتھ سے ہے، اور اسی طریقے سے بنا سلام کے مصافحہ کرنا سنت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کی ابتدا لفظ السلام علیکم سے ہوتی ہے، اور اس کا اختتام اور اس کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ مصافحہ پر ہوتا ہے۔ جی یہ فیض الدین صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، پہلے سوال سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے، کیونکہ انہوں نے جو سوال کیا وہ آڈیو میں کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں پہلے آئے تھے یا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے آئے تھے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں پہلے آئے تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے آئے تھے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے ہیں، بیچ میں شیس علیہ السلام تھے اور ادریس علیہ السلام تھے، وہ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں تھے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جس طریقے سے نسل انسانی پھیلی پھلی اور دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے پر نسل انسانی پہنچی، پھر یہ نسل انسانی نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہوئے، اور اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کے 950 سال دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں سوائے چند لوگوں کے اور کوئی ایمان نہیں لے کر آیا، سب کے سب باغی ہو چکے تھے، سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے، تو پھر غضب الہی آیا اور ان ایمان والوں کو اور نوح علیہ السلام کو کشتی نوح میں بٹھا کر اور اس کشتی نوح کو پانی پر تیرا کر اللہ نے بعد باقی کی تمام نسل انسانی کو مٹا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور پھر یہ جو کیا ہے پانی کا سیلاب، آسمان سے زمین سے جو پانی ہی پانی پوری دنیا میں تھا، پھر اللہ کے حکم سے زمین نے پانی چوس لیا، سورج نے پانی اس کو خشک کر لیا، اور پھر جو لوگ ایمان والے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے یہ خشکی پر اترے ہیں، اور پھر ان سے نسل انسانی پھیلی ہوئے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام دنیا میں پہلے آئے اور ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے۔ جی یہ صوفی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا لڑکی میکے میں نماز قصر کرے گی کیا؟ ایک ہوتا ہے میکہ، ایک ہوتا ہے سسرال۔ لڑکی کا اپنا گھر جہاں وہ پیدا ہوتی ہے، پلتی ہے، بڑھتی ہے، کھیلتی ہے، کودتی ہے، جہاں اس کی تربیت ہوتی ہے اسے میکہ کہتے ہیں، اور جہاں اس کی شادی ہو کر جاتی ہے اور شوہر کا گھر اس کے لیے سسرال کہلاتا ہے۔ اگر عورت کو رخصت ہو کر سسرال چلی جائیں اور وہیں پر مستقلاً رہنے سہنے لگیں، تو اب اس لڑکی کا اس کا اپنا اصلی گھر جو کہ اب میکہ تھا، اب میکے کا نام آ گیا ہے، اب اس کا میکہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں رہتا،
بلکہ سسرال ہی وطن اصلی بن جاتا ہے۔ لہذا ایسی کنڈیشن میں اگر وہ لڑکی اپنی سسرال سے میکے میں آئے اور سسرال سے میکے کی جو دوری ہے وہ مسافت شرعی کے بقدر ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو ایسی کنڈیشن میں اگر 15 دن سے کم کی نیت سے اپنے میکے میں آئی ہے عورت، تو ایسی کنڈیشن میں وہ قصر کر نماز پڑھے گی، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھے گی۔ جی ایک بہن ہے یہ سوال کر رہی ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ایک دن میں نکاح پورا کرنا چاہیے؟ کیا پہلے دن لڑکی دوسرے دن لڑکے کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھا نہیں ان کا سوال، لیکن پھر انہوں نے دوبارہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا میری بہن کا نکاح ہے، گاؤں دور ہونے کی وجہ سے 2 دن نکاح ہوگا، ایک دن لڑکی کا اس گاؤں میں، دوسرے دن لڑکے کا الگ گاؤں میں، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نکاح کے لیے 2 چیزیں، بالغ مرد اور عورت کا ایک جگہ بیٹھ کر ایک ہی مجلس میں 2 مرد مسلمان گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی ہونے کا اقرار کرنے، ایجاب و قبول کا کر لے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، میں نے تمہارے اپنے آپ کو نکاح میں دیا، اس نے کہا مجھے قبول ہے، بس نکاح ہو گیا۔ نکاح کے لیے گواہ شرط ہے اور میاں بیوی کا ایک جگہ ہونا شرط ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے تو شوہر لڑکے کے پاس لڑکی کے وکیل یا اس کے ولی بیٹھ جائے اور وہ قبول کرا لے۔ بہرحال یہ جو شکل ہے مجھے معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسی ہے۔ اگر لڑکا اور لڑکی الگ الگ گاؤں میں ہیں تو ایسی کنڈیشن میں لڑکے والے یا تو لڑکی کے گاؤں میں آ جائیں یا پھر لڑکی والے لڑکے کے گاؤں میں آ جائیں، یہ اس میں سے کوئی ایک آ جائے، اتنا زیادہ دور ہے تو بہرحال کوئی ایک وکیل بن جائے، وکیل بن کر دوسرے کے پاس لڑکے کے پاس پہنچ جائے، یہ کہے کہ بھائی میں فلاں کی طرف سے وکیل ہوں اور اگر وہ ولی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کی اجازت سے تمہارے نکاح تمہارے ساتھ پڑھاتا ہوں، تو کیا تمہیں قبول ہے؟ لڑکا کہتے قبول ہے تو قبول ہو جائے گا۔ بہرحال اور دعوتی پروگرام ہے تو دعوتی پروگرام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے خواب میں خود کو پریگننٹ دیکھا ہے اور میں انمیرڈ ہوں، 20 ایئرس کی ہوں، میری عمر اور ایج جو ہے 20 سال کی ہے۔ ایسا خواب دیکھا اور اس سے پہلے بھی ایسا خواب دیکھ چکی ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ میں پریگننٹ ہیں یا جو ہے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، ایسے خواب دکھائی دیے جا سکتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، تو قطعاً ایسے خواب سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے گا، اور حاملہ اپنے آپ کو پریگننٹ ہونے کا خواب دیکھنے والی خواتین اگر اس طرح کا خواب دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک لمبے انتظار کی خواہش پوری ہو جائے گی اور آنے والا دور خوشیوں اور خوشحالیوں سے بھرا ہوگا۔ جس طریقے سے شادی شدہ عورت کا پیٹ میں بچہ آ جائے، وہ پریگننٹ ہو جائے، تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور اس کی خوشحالی کے دن شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں، تو یقیناً جو ہے آپ کے خوشیاں اور خوشحالیوں سے بھرا دور اور زمانہ آپ کو آنے والا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ خواب میں اپنے آپ کو حاملہ اور پریگننٹ دیکھنے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ کو خواب ہی میں اپنے آپ کو پریگننٹ ہونے کا ڈر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مزاج میں تبدیلیاں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، آپ تبدیلیاں قبول نہیں کرتے، آپ اللہ کے نظام کو قبول کریں، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہے اس کو بھی قبول کریں، خوشیوں کو بھی قبول کریں۔ مطلب یہ کہ آپ تبدیلیاں قبول نہیں کرتے، اب آپ اپنا کسی سکون کسی کے لیے قربان نہیں کرنا چاہتے، اس کی وجہ سے یہ خواب آ رہا ہے، تو آپ جو ہے اپنے آپ کو سنبھالیں اور جو ہے خود غرض نہ بنیں،
بلکہ دوسروں کے کام بھی آئیں۔ جی یہ صائمہ بہن ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب جو رجب کی اور شعبان کے بابرکت مہینے میں پڑھی جانے والی جو دعا کثرت سے ہے اس کو کب پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ وہ دعا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ ہے اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ دعا پڑھنے کے بارے میں آیا ہے، کثرت سے پڑھی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ہاں نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد قبولیت دعا کی گھڑی ہے اور اللہ سے برکتوں کو مانگنا اور رمضان جیسے بابرکت مہینے میں تک ہم لوگوں کا پہنچ جانا، یہ دونوں ہی ایسی چیزیں جس کے ہم محتاج ہیں، لہذا یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد ہی مانگی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب جو ایک ویڈیو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر بتائیے یہ جو بتا رہے ہیں وہ دعا صحیح ہے کیا؟ دو سجدوں کے درمیان اس کو پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھے؟ اچھا انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی، آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے یہ دعا بتائی تھی، میں نے یہ یاد کر لی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سجدے میں، دو سجدے کے درمیان ٹھونگے مت مارا کرو، وہ دعا ہے، ذرا کر کے اپنی زندگی میں تھوڑی دیر کر کے دیکھ لو۔ اللہم اغفر لی، یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کسی فرقے کو، لیکن کام چور ہوں نا میں، ظاہری ہوں نا، اس لیے مجھے نظر نہیں آتا۔ دو سجدوں کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، وعافنی، مجھ کو عافیت عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، اللہم اغفر لی ورحمنی، مجھ پر رحم عطا فرما، وعافنی، مجھ پر عافیت دے، مجھے صحت، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما، ظاہر ہے کہ پاک رزق عطا۔ یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، سیکھو، کرو، چند دن میں کرو، چند مہینے کر کے دیکھو۔ جی یہ ویڈیو میں جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، درست ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، دو سجدوں کے درمیان جلسے میں، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اطمینان سے سجدے کرنا چاہیے، وہ جلسہ جو ہے واجب ہے۔ آپ نے یوں سجدہ کیا اور یوں دوسرے فوراً سجدے میں چلے گا اور جلسہ نہیں ہوا تو آپ کی نماز ناقص ہوئی ہے، کیونکہ دو سجدوں کے درمیان سے میں اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اور جلسہ کرنا یہ واجب ہے۔ اور اس جلسے کو مکمل طریقے سے اطمینان سے ہو جائے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جلسے میں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہہ لیں، یہ مستحب ہے، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرنے پر ثواب ہو، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو، اور آپ کے کرنے پر آپ کا جلسہ اطمینان سے ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر وقت ملے اور آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں وقت ملے تو اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی بھی پڑھ لیں۔ البتہ مرد حضرات چونکہ ان کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے، اور امام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ امام ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، کیونکہ جماعت کی نماز میں مریض بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، دکان پر کام کر کے تھک کر چور چور ہونے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا لحاظ کرنا چاہیے تاکہ مقتدی زحمت اور مشقت اور تکلیف میں نہ پڑیں۔ اس لیے امام کے لیے بہتر ہے کہ وہ جلسے میں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وغیرہ یہ دعا نہ پڑھے، اور کیونکہ اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے پڑھنے پر ثواب ہو، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہ ہو۔ جی یہ زہرہ خاتون ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ استخارے کی جو دعا ہے وہ دعا سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے؟
دیکھیے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کے موقع پر ارشاد فرمائی ہے، وہ دعائیں حدیث میں ہیں، دینی کتابوں میں مل جائے گی، لیکن استخارہ کیا ہے؟ عام طور پہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کوئی فیوچر دیکھنے کا کوئی طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض شہروں میں تو استخارے کے سینٹر کھل گئے، یہاں پر استخارہ 2000 روپے میں ہوتا ہے، یہاں استخارہ 500 روپے میں ہوتا ہے۔ ایسے پاکستان میں تو بہت ایسے موقع ملیں گے کہ عورتیں بھی استخارہ کر رہی ہیں، مرد بھی استخارہ کر رہے ہیں، اور دو سب کے سب لوٹ رہے، کہیں 1000 روپے پہ استخارہ، کہیں 2000 روپے پہ استخارہ۔ حالانکہ استخارے کے معنی آتی ہے خیر طلب کرنا، مشورہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شدت کے ساتھ جو ہے ترغیب دلایا کرتے تھے استخارہ کی، اور صحابہ استخارہ کیا بھی کرتے تھے۔ استخارے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا کا مقصد، دعا کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، تو قادر ہے اللہ میں محتاج ہوں، اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اے اللہ تو اگر میرے لیے یہ کام، یہ رشتہ، یہ چیز میرے لیے اگر بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے، اور برکت، اس میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر یہ چیز میری دنیا اور آخرت اور معاش کے اعتبار سے نقصان دہ ہے تو اللہ اس چیز کو مجھ سے دور کر دے، اور اس کے بدلے میں دوسری چیز کے فیصلے فرما دے، اور پھر وہ مجھ کو میرے لیے آسان کر دے، اور پھر مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ دعا جو ہے آپ ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، اگر ترجمے کے ساتھ ہو تو ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، اور بنا ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں۔ بہتر یہ کہ توجہ اور یکسوئی ہو جائے گی، اس لیے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیا جائے۔ اسی طریقے سے ان کا دوسرا سوال ہے، یہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب دوسرا سوال یہ کہ حیض کی حالت میں آیت سجدہ سنی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر آپ نے قرآن کریم جو پڑھنا ہے، اور قرآن کریم جو ہے نا اس میں 14 آیت سجدہ ہے، یعنی 6666 کل آیتوں میں سے 14 آیتیں ایسی ہیں جس کے پڑھنے والے پر اور جس کے سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ اس لیے واجب ہوتا ہے، آیت سجدے کے کرنے پر سجدے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ یا مومن بندی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتے ہیں تو شیطان دور ہٹ کر دھاڑے مار کر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بدبختی کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا، اس نے اس حکم پر عمل کیا اور سجدہ کیا، اور اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ جنت کے مستحق ہو گئے۔ مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا، میں نے سجدے کا انکار کیا، اور اس طریقے سے میں اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور جہنم میرے لیے لکھ دی گئی۔ لہذا یہ آیت پڑھنے پر اور سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت واجب ہونے کا مطلب یہ اس کا کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے، آپ فوراً نہ کیجئے کیونکہ فوراً واجب نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد بھی کریں، لیکن بہتر یہ کہ جلدی سے اس کو ادا کریں۔ اگر آپ حیض کی حالت میں، چونکہ حیض کی حالت میں تو قرآن کریم آپ پڑھ ہی نہیں سکتی، نہ دیکھ کر پڑھ سکتی، نہ چھو کر پڑھ سکتی۔ ہاں البتہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہمارے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے یا قرآن کریم یوٹیوب پر ویڈیو میں بج رہا ہے تو ایٹومیٹکلی جو ہے جو ہمارے کانوں میں اس کی آواز پڑتی ہے اور سنائی دیتا ہے، یا اسی طریقے بعض مرتبہ زبان جو ہے بے اختیار اس کو پڑھنے لگتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں فوراً اپنی زبان کو روکنا چاہیے، کیونکہ حیض کی حالت میں قرآن کریم کا پڑھنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ حیض کی حالت میں اگر آیت سجدہ سن لی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب اگر نماز میں آیت سجدہ والی صورت پڑھی تو نماز کے اندر ہی سجدہ کرنا واجب ہے، نماز کے باہر نہیں کر سکتے، اور نماز کے اندر کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو میں فور ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز میں آپ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یہ والی صورت پڑھی، کیونکہ اس صورت کی بالکل آخری آیت جو ہے نا وہ سجدے کی آیت ہے، آیت سجدہ ہے۔ جو آیت سجدہ آپ نے آخری صورت پہ کیا اس کو ڈائریکٹ آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلی جائیں گی، اور سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو اس سے آگے انا انزلنا والی صورت پڑھنی ہے،
پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ یہ تو ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ نے نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھی تو اسی وقت سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھنے پر نماز ہی کے اندر سجدہ تلاوت واجب ہے، باہر واجب نہیں ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آیت سجدہ پڑھی اور آیت سجدہ پڑھتے ہی فوراً آپ نے رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں ہی آپ نے نیت کر لی تو آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور نماز کے اندر سجدہ تلاوت نہیں کیا، اب نماز سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو سجدہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ کیا ہے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ عائشہ سید ہیں، یہ کچھ کہہ رہی ہیں، ان کا سوال جو ہے آڈیو میں ہے، اس لیے پہلے سن لیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے کیا 3 مہینے کا؟ پلیز مجھے بتائیں ذرا، اور اس کے پیسے کہاں بھروں؟ جی یہ پوچھ رہی ہیں کہ کوئی کورس سٹارٹ ہو رہا ہے 3 مہینے کا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بیسک دینی کورس شروع ہو رہا ہے ہمارے یہاں، تو چل رہا ہے، اور میں نے تقریباً یہ 6واں یا 7واں بیچ ہے جو میں 3 منتھ کورس کا پڑھا رہا۔ البتہ یہ ہوا ہے کہ ایک شاگرد ہے جن کو میں نے تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، آج وہ بہت زیادہ رچ ہے اور بہت زیادہ بلندیوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ اور بلندیوں پر پہنچائے، پروت سے زیادہ اونچی بلندیوں پر ان کو پہنچائے۔ بہرحال ان کے پاس رہتے ہوئے 3 منتھ کورس میں نے جو ہے 3 بیچ وہاں پڑھائے، 3 بیچ پڑھائے، بلکہ 4 بیچ پڑھائے۔ 4 بیچ میں پھر اس کے بعد یہاں پر آ کر میں نے 2 بیچ پڑھائے، تو اس طریقے سے 6 بیچ 3 منتھ کورس کے میں پڑھا چکا ہوں۔ اور آپ میرے پڑھانے کے طریقے سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں تو آپ جو ہے ویڈیو کو سن سکتے ہیں، اور اب میرے چینل پہ بھی وہ ویڈیو ڈلی ہوئی ہیں۔ اس 3 منتھ کورس میں کیا ہے، اس 3 منتھ کورس میں مکمل نماز کا طریقہ ہے، مع ٹرانسلیٹ کے یعنی ترجمے کے ساتھ۔ دوسرا حدیث کو 40 حدیثوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ تیسرا اس میں جو ہے 7 بنیادی عقائد کو تفصیل سے بتایا جاتا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے، اسی طریقے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی اور روزمرہ کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ہوتی ہیں، اور کون سا کام کس طریقے سے کیے جائے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ 3 منتھ کورس میں میرا 10 صورتوں کو مع ترجمہ اور تفسیر کے میں پڑھاتا ہوں۔ اس کورس کی شروعات ہو چکی ہے اور چل بھی رہا ہے۔ نیکسٹ جو ہے کورس جو ہے شروع ہوگا، اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 87 911 15709۔ اس نمبر پہ واٹس ایپ ہے، آپ 8791515709 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ مجھ سے پرسنل کانٹیکٹ کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ کیسے پیمنٹ کرنا ہے، کب سے کلاس شروع ہوگی۔ لیکن بہت جلد آپ حضرات کے سامنے 3 منتھ کورس شروع ہونے والا، بس جو ہے کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، کچھ اور آ رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی چاہتوں کے مطابق 3 منتھ کورس کا 7واں بیچ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ جی یہ صافیہ شیخ ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کسی کے بچوں کو اڈاپٹ کرنا یا کسی یتیم خانے سے بچہ لینا صحیح ہے یا نہیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت ہر انسان کو عطا نہیں کی ہے، بلکہ اس میں فرق رکھا ہے۔ جس کو جو چاہا نعمت عطا کر دی۔ ہر آدمی کو اولاد کی نعمت کا میسر ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کوئی اولاد نہ ہو یا اولاد ہو پھر بھی وہ کسی کو لے کر پالنا چاہے تو اس طرح کسی کے بچے کو لے کر پالنا جائز ہے، لیکن ان میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو بچے کو ہم نے گود لیا ہے، چاہے یتیم خانے سے لیا یا کسی بچے سے لیا ہو، کسی بندے سے لیا ہو، اپنوں کا لیا ہو یا پرایوں کا لیا ہو، بچوں کی نسبت
ان کے حقیقی اور والدین ہی کی طرف ان کی نسبت کی جائے، یعنی یہ فلاں کا بیٹا ہے، جن کی سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے شرعاً وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اور نہ ہی اس پر حقیقی اولاد والے احکام جاری ہوتے ہیں۔ البتہ گود میں لینے والے کو یا گود لینے والے کو پرورش، تعلیم و تربیت اور ادب و اخلاق سکھانے کا ثواب ملے گا۔ جاہلیت کے زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ لوگ لے پالک اور منہ بولا اولاد کو حقیقی اولاد کا درجہ دیتے تھے، لیکن اسلام نے اس تصور کو، اس رواج کو، اس روش کو ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ منہ بولے اولاد حقیقی اولاد نہیں ہو سکتے۔ لے پالک اور منہ بولے اولاد کو ان کے اصل والد اور پیرنٹس کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے، اور یہ کہ محض گود لینے سے وہ جو ہے ان سے وہ ہمارے محرم نہیں ہو جاتے، بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر گود لینے والا یا لینے والی اس بچے کے لیے، چاہے بچہ ہو چاہے لڑکا ہو، اس بچے کے لیے نامحرم ہوں تو بلوغت کے بعد پردے کا اہتمام کیا جائے۔ محض گود لینے سے محرمیت قائم نہیں ہوگی۔ البتہ اگر گود لینے والی عورت اس بچے کو دودھ جو بچے کو پلایا جاتا ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال کی مدت میں دودھ پلا دے تو وہ اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی اور اس کا شوہر رضاعی باپ بن جائے گا۔ گویا گود لینے والے بچے کو اس عورت کی بہن دودھ پلا دے تو یہ عورت اس کی رضاعی خالہ بن جائے گی۔ اس صورت میں گود لینے والے بچے سے پردے کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وراثت کا مسئلہ ہے، وراثت کے معاملے میں بھی گود لینے والے کو باپ کا درجہ نہیں دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو ہے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا تم میں سے جو بھی دعویٰ کرے، یا کوئی غلام اپنے آقاؤں کے بجائے دوسروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہوتی ہے۔ لعنت اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کو لعنت کہتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جن کے پاس اولاد نہیں ہے مسلسل دعاؤں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، وہ کئی سالوں بعد بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ اولاد کے حصول میں جو ہے دین کے حد کو اور لمٹ کو کراس نہ کر کے جائیں، کیونکہ اولاد کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی عورت کے اوپر اور اس کے آنول کو لے کر اور جادو ٹونے کیے جاتے ہیں، یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ایسے بچوں کو لیا جا سکتا ہے جو غربت کے مارے ہیں اور ان کی تربیت صحیح نہیں ہو پا رہی، ان کو تعلیم صحیح نہیں مل پا رہی، تو آپ ان کی تعلیم اور تربیت کا پورا خرچہ اٹھا لیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ اور دنیا سے جانے کے بعد یہ وہ بچے جن کو آپ نے اپنے خرچے سے تعلیم دی، تربیت دی، پڑھایا، کسی عہدے پر پہنچایا، کسی لائق ان کو بنایا، تو انشاءاللہ آپ کے جانے کے بعد یہ بچہ اور اس بچے پر کی جانے والی محنت آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ جی، یہ اعظم صاحب ہیں آگرہ سے، بودلہ سے، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک وہ بھیجا ہے اردو کا، ہاں بندے اگر نافرمانی کی روش اختیار کر لیں، یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے جس پر نشان ہے؟ یہ انہوں نے روش پر نشان لگایا۔ روش کے معنی آتے ہیں چال کے، چلن کے، طور کے، طریقے کے، راستے کے، پتھ کے، وے کے، اس لیے روش کے معنی یہی ہیں۔ اسی طریقے سے کنزا خان ہیں، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میرے کانوں سے کبھی کبھی سیٹی جیسی بجنے لگتی ہے، کیا کریں؟ دیکھیے، کانوں سے سیٹی کی بجنا یہ اکثر بیشتر ہو جاتا ہے، سائیں ہوتی ہے، کانوں میں سیٹی بجتی ہیں، اور یہ جو ہے یقیناً کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو کچھ بھی نہیں بلکہ امریکہ میں 90% لوگوں اسی بیماری کے شکار ہیں، اور ان کو اپنے کانوں میں سائیں کی آواز سنائی دیتی ہے، سیٹی سی بھی بجتی ہے۔ دوسرا، کبھی کبھی بہت زیادہ ڈپریشن، کیونکہ دماغ کا تعلق جو ہے کانوں سے ہے، آنکھ سے ہے، لہذا بہت زیادہ سوچ اور کسی چیز میں
ڈیپلی غور و فکر کرنا، ڈپریشن میں چلے جانا، یہ بھی جو ہے کانوں میں سیٹی بجنے اور سائیں سائیں کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اس لیے سب اللہ پہ چھوڑ دیے، زیادہ نہ سوچا کریں، اللہ کی قدرت میں دخل اندازی نہ کیجیے گا، بلکہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ کر اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق اس کے لیے کوشش کیجیے، اور پھر بعد باقی کا اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ ہاں البتہ ایک عمل بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کانوں میں سائیں سائیں ہو یا سیٹی بج رہی ہو تو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ وہ سائیں سائیں اور سیٹی بجنے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ طریقے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی غلط نیت سے کوئی عمل کر رہا ہے تو اسے کیسے بچائیں؟ فور ایگزامپل کچھ پڑھ کے کھلا رہا ہے، میرے روم کے پاس اگر بتی جلا رہا ہے تو یہاں ہے ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ لوگ اپنے دکھ سے پریشان نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں۔ بہت ہو رہا ہے کسی کو کھا کے کھلانا، پڑھ کے کھلا دینا، پڑھا ہوا کھلا دینا کہ میرے بس میں آ جائے، اس کے بس سے نکل جائے، اس کے دل میں کہ میں محبت نکل جائے، میری محبت آ جائے، اس کے لیے نفرت آ جائے۔ یہ کھلانے والے بھی عمل چل رہے۔ کسی کو برباد کرنے کے لیے اس کے گھر میں نیبو ڈال دیا، اس کے گھر میں کچھ اتارا کر لیا اور اس کے دروازے پر کچھ پڑھنے لگے، یہ ہو رہا ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارا یقین بہت کمزور ہو گیا۔ اپنا یقین سب سے پہلے مضبوط بنائیے اور سمجھیے گا کہ اگر اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، دنیا اور کائنات کے سارے جن و انسان مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا اور سارے انسان اور جنات مل کر بھی آپ کو اس نقصان سے نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی نفع دینے والا، حقیقی نقصان دینے والا جو ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے، وہی نفع و نقصان کے مالک ہے۔ اس لیے اپنے پہلے اس یقین کو مضبوط کیجیے گا، پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا کر رہا ہے بری نیت سے آپ کو کچھ پڑھ کے کھلا رہا ہے یا آپ کے روم کے باہر پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ اس کے کھانے سے آپ بچیے گا، اس کا کھانا ہرگز نہ کھائیے، بہت احتیاط کیجیے گا۔ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ٹال دیجیے کہ بعد میں کھا لوں گا، اور بعد میں چڑیوں وغیرہ کو ڈال دیجیے، جانوروں کو ڈال دیجیے گا، خود نہ کھائیے گا۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ بندہ جو ہے کچھ پڑھ کے مجھے کھلا رہا ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کے روم کے پاس پڑھ رہا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں معوذتین پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ سوتے وقت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیجیے گا اور اس کا اہتمام کیجیے پابندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر کوئی بھی کتنی ہی بری نیت سے کتنا ہی آپ کو بربادی کی اور آپ کو تباہ کرنے کے عملیات کرا لے، سفلی عمل کرا لے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ چاہے بھئی اگر کسی کو کے ساتھ غلط کرنا، چاہے وہ اچھی نیت سے ہو چاہے غلط نیت سے ہو، وہ غلط ہی رہے گا۔ اور تعویذ گھنٹے 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تعویذ جائز مقصد کے لیے ہو، ناجائز مقصد کے لیے تعویذ کرنا حرام۔ دوسرا، تعویذ اور عملیات کے لیے جو طریقے اور جو کلمات اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن میں آئی ہوئی آیتیں یا احادیث میں آئی ہوئی دعائیں ہونا چاہیے۔ کوئی کفریہ، شرکیہ کلمات یا منتر یا شنتر ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تعویذ حرام ہے یا عملیات حرام ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ لینے والا اور تعویذ دینے والا دونوں بندے یہ سمجھیں کہ تعویذ تو ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی کیا ہے اثر ڈالے گی۔